اول بیت المقدس کے حوالے سے، اہل غزہ کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص غمگین ہے، ہر شخص فکرمند ہے، ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ قبلہ اول کی طرف جو ہمارا دل کا میلان ہے کہ ہم اس طرف ہمارے آباء و اجداد منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کا مسکن ہے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کروائی، ہمارے لیے اس جگہ کی ایک اہمیت اور مقام ہے، لیکن ہم وہاں جا کر نماز ادا کرنے کا ہمارے دل کے اندر ایک شوق بھی ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جو مسجد گھر کے نزدیک ہے، اگر وہاں میں نماز نہیں پڑھتا، اس مسجد کی محبت میرے دل کے اندر نہیں، اس مسجد کے ساتھ تعلق میرے دل کے اندر نہیں، تو قبلہ اول کی حفاظت میں کیسے کروں گا؟ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو افضل الملائک اکرم الخلائق ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل اور بالغ ہے وہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کا مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا پابند بنایا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی وہ اس کو ادا کرے، اور اگر انسان فرائض کے اندر کمی کوتاہی کا شکار ہوگا، کمی کوتاہی کا ارتکاب کرے گا، تو کل قیامت کے دن اس سے اس حوالے سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، دوسری بنیاد جو ہے یا دوسرا ستون جو اسلام کا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا۔ تیسری چیز کیا؟ فرمایا وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں، کہ جو شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اب وہ بندہ آگے 4 باتوں کا مکلف ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو سال میں 1 مرتبہ اس پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، زندگی میں 1 بار اس پر حج فرض کر دیا گیا ہے، کرنا پڑے گا۔ اور اگر مسلمان کہتا ہے خود کو، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں مختلف اوقات میں فرض ہیں، لیکن شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد انسان اپنی توحید اور رسالت کی جو عملی گواہی دیتا ہے وہ کس چیز سے دیتا ہے؟ وہ نماز کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بندے کا معاملہ نماز کے حوالے سے درست نہیں ہے تو گویا کہ وہ باقی معاملات کے اندر بھی درست نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق تھا۔ کون سا موقع ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا نہیں کی؟ کس جگہ آپ نے نماز ادا نہیں کی؟ کس مقام پر آپ نے نماز ادا نہیں، کس محل آپ نے نماز ادا نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ ذرا سا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، آپ کہتے قم یا بلال ارحنا بها الصلاۃ، بلال کھڑے ہو جاؤ، نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی غم، کوئی فکر لاحق ہو جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تکلیف سے نجات کیسے پاتے، اپنے آپ کو راحت کیسے دلاتے؟ کون سا عمل تھا جس سے آپ کو سکون ملتا؟ وہ نماز کا قیام تھا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے پریشان ہیں, جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں, روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں, گھریلو مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں, اور ہم اپنی پریشانیوں کا حل کس چیز میں ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی گولیاں کھا کے سونے لگا ہوا ہے, کوئی گھر سے باہر نکل جاتا ہے کہ جتنا کم گھر والوں میں رہوں گا اتنی کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. مسائل, کوئی میوزک سننے لگا ہوا ہے, کوئی گانے سنتا ہے, کوئی فلمیں دیکھتا ہے, خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے, خود کو راحت پہنچانے کے لیے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت کس چیز سے میسر آتی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز قائم کرتے, نماز کا اہتمام کرتے, آپ کو راحت ملتی. تو جو مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے, اس کو راحت کس چیز سے ملے گی؟ نماز قائم کرنے سے ملے گی. جنگ کا موقع ہے, دشمن سامنے ہے, برہنہ تلواروں کے ساتھ ہے, اور در پہ ہے کہ مسلمانوں کا کلا کما کرتے. اللہ نے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرما دیا. ایک جماعت, ایک صف تلواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی, اور آگے والی صف نماز ادا کرنے لگی ہوئی ہے. ایک صف قیام کرتی ہے, رکوع کرتی ہے, سجدے میں چلی جاتی ہے, دوسری صف اسلحہ لے کر کھڑی ہوئی ہے. کس موقع پر آپ نے نماز ادا نہیں کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضر میں ہے تو نماز ادا کر رہے ہیں, آپ سفر میں ہے تو نماز ادا کر رہے ہیں, آپ جہاد کے میدان میں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے لگے ہوئے ہیں. سورج گرہن ہو گیا, آپ نے نماز کا اہتمام کیا. چاند گرہن ہو گیا, آپ نے نماز کا اہتمام کیا. آسمان سے بارش نہیں برس رہی, پانی نہیں آ رہا, اللہ کی رحمت نہیں نازل ہونے لگی ہوئی, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کا اہتمام. آپ نے کس موقع پر نماز ادا نہیں کی؟ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت درپیش ہو جاتی, کوئی کام آ جاتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے انسان اپنی حاجت, اپنے مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت ملتی. اور دوسری حدیث میں آتا کہ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. دل ہی تب ٹھنڈا ہوتا ہے, آنکھیں تب ٹھنڈی ہوتی ہے جب میں نماز ادا کر لیتا ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری پہر میں اٹھتے, نماز ادا کرتے, اور آپ کی نماز کے اہتمام کا معاملہ ایسا ہوتا کہ آپ کے قیام کی وجہ سے آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا, پاؤں سوج جاتے. اب پاؤں کی سوجن یہ تکلیف نہیں دے رہی, اتنا طویل قیام تکلیف نہیں دے رہا. کیوں؟ کہ راحت نماز سے مل رہی ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک نماز سے مل رہی ہے. ہم نماز میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں, امام صاحب فجر کے اندر تلاوت تھوڑی سی زیادہ کر دیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرد نماز کے اندر 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز فجر کے اندر. اور ہم ذرا سی طویل تلاوت ہو جائے ہم اکتا جاتے ہیں, شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب آج آپ نے نماز بڑی لمبی کر دی. ٹھیک ہے, اجتماعی نماز جو ہے اس کو اختصار ہی ہونا چاہیے, لوگوں کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا؟ آپ کو نماز سے محبت کتنی تھی؟ آج میرا اور آپ کا تعلق نماز کے ساتھ کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے حوالے سے کتنے فضائل بیان کیے, کتنی ترغیب دلائی کہ جو شخص اول وقت کے اندر مسجد میں آتا ہے اس کا معاملہ کیسا ہے کہ گویا اس شخص نے اللہ کی راہ میں اونٹ نہر کیا, اونٹ صدقہ کیا. کون ہے جو ہر ہفتے اس قدر رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے؟ کوئی نہیں صدقہ کر سکتا. لیکن وہ شخص اس اجر کو پا سکتا ہے جو جمعے میں اول وقت میں آ کے بیٹھتا ہے. ہم اجر کی اہمیت سے ہم غافل ہو گئے. نماز کی اہمیت ہمارے دلوں سے محو ہو چکی, ختم ہو چکی. اور ایک نماز ہی ہے جو ایک مسلمان کو اس قدر تیار کرتی ہے, اس قدر ایکٹیو کرتی ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر دنیا کی ساری قوتیں, ساری طاقتیں اس کے سامنے ہیج ہو جاتی ہیں. آج اس ذلت اور پستی کا امت مسلمہ شکار ہے, میں اور آپ شکار ہیں. اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور نماز کے ساتھ ہماری بے رغبتی ہے, نماز کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہونے کے برابر. اب تو نماز کی بات بھی کریں تو لوگ سر جھکا کے سنتے ہیں کہ یہ کون سا مسئلہ جمعے کے اندر آ گیا. سامنے والوں پر تنقید ہوتی, کسی کو اپنے فریق مخالف کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا, اس پر دلائل دیے جاتے ہیں. ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام نفاق کی معرفت اس چیز سے کرتے تھے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو نفاق تھا وہ کفر تھا، وہ عقیدے کا نفاق تھا کہ انسان زبان سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں اور دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ اور اس نفاق کی معرفت کس چیز سے ہوتی تھی؟ مسلمان دیکھتے تھے کون سا بندہ نماز میں جلدی آنے لگا ہوا، کون سا تاخیر سے آنے لگا ہوا، کون ہے جس کو صف اول کا شوق ہے، کون ہے جس کو تکبیر اولیٰ کا شوق ہے، اور کون ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یقومون الا کسالا، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا نماز پڑھنے کا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور کھڑے بھی ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، بس جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے نماز ادا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ سب سے بھاری نمازوں میں سے جو نماز منافقین کے اوپر ہے وہ فجر کی اور عشاء کی، اور فرمایا کہ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ رب العزت نے ان دو نمازوں میں اجر کے رکھا ہے لآتوہما ولو حبوا، فرمایا پھر اگر یہ اپنے گھٹنوں کے بل ان کو آنا پڑے، رینگ رینگ کر ان کو آنا پڑے، ان کو کرالنگ کر کے آنا پڑے، ان میں چلنے کی استطاعت نہ ہو، لیکن ان کے اجر کا اندازہ ہو جائے تو یہ اس انداز میں مسجد کی طرف رخ کریں، مسجد کے لیے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا پوچھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیں ان شہدتم ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وصمت رمضان وقمتہ، اور یہ عقیدہ رکھنے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اس کے رسول ہیں، میں نمازوں کو قائم کروں، 5 نمازیں ادا کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں، اس کی راتوں میں قیام کروں، فممن انا، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تیرا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا، تیرا اجر کل قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا شمار، تیرا حساب کتاب ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ یہ نماز ہے، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں سے محو ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ والدین میں سے کسی کے جو تڑپ ہوتی تھی، اضطراب ہوتا تھا، بے چینی ہوتی تھی، اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور دوران نماز آپ کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز مختصر کر دی۔ کیوں؟ کہ اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہونے لگی ہوئی ہے، آپ بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکے، ماں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے، آپ کو بچوں کے ساتھ اتنی محبت۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھیلا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، کہ عمیر تمہارا وہ چڑیا کا بچہ کہاں گیا جسے تم کھیلا کرتے تھے؟ آپ اس کی دلجوئی کرنے لگے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں سے اتنی محبت کہ آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے، بچے کھیل رہے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عاجزی، اتنی تواضع، آپ نبی ہونے کے باوجود بچوں کو سلام کرتے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ کی محبت، یہ بچوں کے ساتھ آپ کی محبت تھی، لیکن اسلام کے احکامات سے اس سے بڑھ کر محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جو وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بچہ 7 سال کا ہو گیا، اس کو ترغیب دلاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو حکم دو کہ بیٹا نماز ادا کر، نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تادیباً سزا دو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھنے لگے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نماز کے ساتھ، بچوں کے لیے کتنی شفقت ہے، کتنی رحم دلی ہے، کتنا انس ہے بچوں کے ساتھ، کتنی محبت اور مودت ہے، لیکن نماز کے تعلق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو، اور اگر وہ نماز نہیں ادا کر رہے پھر اس کو تادیباً سزا دو کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ 10 سال کے بچے کو تادیباً سزا دینے کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو 20 سال کا، 30 سال کا، 40، 50، 60، 70 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے، اس کا معاملہ کیا ہو؟ آگ کے ساتھ کسی کو سزا دینا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگ سے عذاب دینا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ آگ سے عذاب دے گا۔ لیکن جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کس قدر نفرت کا اظہار کیا۔
آپ نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے اور لوگ نماز کے لیے نہ آئے تو میرا دل کیا کرتا ہے کہ میں مؤذن سے کہوں کہ وہ اقامت کہے، اور مؤذن جب اقامت کہہ لے اس کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ میں نمازیوں میں سے کسی نمازی کو مصلی پر کھڑا کروں کہ وہ نماز ادا کرے، اور خود میں نماز چھوڑ کر، امامت کو چھوڑ کر ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے لوں، شعلہ لے لوں اور ان گھروں کی طرف چلا جاؤں جہاں مرد موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، اور وہ آواز سن کر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنے لگے۔ فرمایا میں ان گھروں کو جلا دوں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں نکلنے لگے، وہ نماز کے لیے نہیں آنے لگے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے فی زمانہ کہ اس کے دل سے نماز کی محبت ختم ہو گئی۔ قبلہ اول بیت المقدس کے حوالے سے، اہل غزہ کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص غمگین ہے، ہر شخص فکر مند ہے، ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ قبلہ اول کی طرف جو ہمارا دل کا میلان ہے کہ ہم اس طرف ہمارے آباء و اجداد منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ انبیاء کی سرزمین، انبیاء کا مسکن ہے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کروائی، ہمارے لیے اس جگہ کی ایک اہمیت اور مقام ہے، لیکن ہم وہاں جا کر نماز ادا کرنے کا ہمارے دل کے اندر ایک شوق بھی ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جو مسجد گھر کے نزدیک ہے، اگر وہاں میں نماز نہیں پڑھتا، اس مسجد کی محبت میرے دل کے اندر نہیں، اس مسجد کے ساتھ تعلق میرے دل کے اندر نہیں، تو قبلہ اول کی حفاظت میں کیسے کروں گا؟ میں تو اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کی آباد کاری میں حصہ نہیں لے پا رہا، قبلہ اول کی آباد کاری میں کیا حصہ ڈالوں گا اپنے گریبان کے اندر جھانک کے کبھی ہم نے سوچا؟ اور جن لوگوں نے قبلہ اول کی حفاظت کی، قبلہ اول کو فتح کیا، ان کی زندگیوں کو اٹھا کے پڑھ لیں، ان کے دلوں کے اندر نماز کی کیا اہمیت تھی، کیا مقام تھا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور اپنے گورنروں کو خط لکھنے لگے ہوئے کہ یاد رکھو جو سب سے اہم چیز تمہاری میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ تم نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے۔ اپنے عمرا کو خط لکھنے لگے ہوئے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ علاقے سے زکوٰۃ کتنی جمع ہوئی، ٹیکس کتنا جمع ہوا، جزیہ کتنا جمع ہوا، کون سے بندے کو فلاں جگہ پہ تعینات کیا، کون سے بندے کو ہٹا دیا، کس بندے کو نکال دیا، یہ ساری باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں اس علاقے کا گورنر بنایا، تم وقت پہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، میں تم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اور جس فجر میں آپ پر حملہ ہوا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور زخم سے آپ شہید بھی ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، آپ کو بڑے گہرے زخم لگے، آپ نماز کی حالت میں تھے اور آپ پر حملہ ہوا۔ سورہ نحل یا سورہ یوسف کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، صحابہ نے اس قاتل کو ابو لولو فیروزی کو پکڑ لیا، سیدنا عمر بے ہوش ہو کے گر گئے، عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، آپ نے پہلا سوال لوگوں سے یہ نہیں کیا کہ مجھے خنجر کس نے مارا، آپ کا پہلا سوال یہ تھا اصل الناس، میں نماز میں کھڑا تھا، اب ہوش میں آیا ہوں تو بستر پہ ہوں، میں تو امامت کرا رہا تھا، لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، چلو میں تو زخمی ہوں، مجھے یہ بتاؤ اصل الناس، اس حادثے کی وجہ سے لوگ نماز سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ میرے مقتدیوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ لوگوں نے نماز ادا کی کہ نہیں کی؟ آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں نے نماز ادا کر لی۔ آپ کی نماز کے ساتھ یہ محبت، آپ کا نماز کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے دور میں قبلہ اول بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا، پھر جنگ نہیں ہوئی، آپ کو دیکھ کر چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم میں سے کسی کی شاید جس کو اللہ توفیق دے، ہم میں سے کسی کی تنہائی پاک نہیں رہی، نماز کی وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ جو نماز کا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہمارے دلوں سے نکل چکا۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اللہ کی نافرمانی سے روک دے گی، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گی۔ ایک شخص ہے وہ نماز ادا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، وہ نماز ادا کرتا ہے لیکن نافرمانیاں ترک نہیں ہو رہی،
وہ نماز ترک کر دیتا ہے، نماز کو ترک نہ کرے بلکہ اپنی نمازوں میں اضافہ کر دے، 5 پڑھتا ہے، ساتھ نوافل کا اہتمام کر دے، تہجد کا اہتمام شروع کر دے، جب موقع ملے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر دے۔ یہ نماز اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر دے گی، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے، دنیا سے جانے لگے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس بات کی تلقین کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال کرنا، لونڈیوں کا خیال کرنا، اور نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرتے رہنا۔ آپ نماز کی تلقین کرنے لگے ہوئے، یہ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام کو فراموش کر چکی۔ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر نماز کی وہ اہمیت ہوتی جو اس دور میں تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہمارے معاملات درست نہ ہوتے۔ آج ہمارے معاملات درست نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، ہم اس چیز کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم ہر چیز کی تیاری کر رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں موٹیویٹ ہے، ہر چیز کے بارے میں ایکٹیو ہے، ہر چیز کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں فکر تو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے نماز کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک صحابی آیا ہے، آپ نے کہا مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، صرف جنت نہیں چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ تم نے بڑی چیز کا سوال کر لیا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہو تو مانگو۔ انہوں نے کہا نہیں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ درکار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے میرا ساتھ مل جائے تو کثرت سجود میں، اپنے سجدوں میں اضافہ کر لے۔ اور جس شخص کے دل میں یہ تمنا ہو کہ کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت نصیب ہو، آپ کا ساتھ نصیب ہو، آپ کی زیارت نصیب ہو، آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کی ہمسائیگی، آپ کا پڑوس نصیب ہو، وہ کیا کرے؟ وہ دنیا میں اپنے سجدوں میں اضافہ کر لے، فرائض کا اہتمام تو کر ہی رہے، نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن یہ اجر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ان للہ ملکن، کہ اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے، ینادی عند کل صلاۃ، جو ہر نماز کے وقت یہ صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها، کہ لوگوں اٹھو اس آگ کی طرف جس کو تم نے اپنے گناہوں سے بھڑکا لیا، اس کو جا کے بجھاؤ۔ اور وہ آگ کیسے بجھے گی؟ انسان نماز کو ادا کرے، مرد ہے، عورت ہے، بچے، بوڑھے، خواتین، ہمارے دلوں کے اندر سے نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اگر صرف نماز کے ساتھ ہم اپنا تعلق بہتر کر لیں، دنیا کے اندر کتنی پستی کا ہم شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس ذلت اور اس پستی سے نجات دے دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکان، اس جگہ سے اتنی نفرت ہوئی کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز رہ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام نہیں کیا مزید۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سفر کیا، تو رات کے آخری پہر میں پہنچ کر کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ہماری نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ بیدار رکھا جا رہا ہے، ایک بندے کو چوکیدار رکھا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اونٹ نہ بھاگ جائے، کوئی گھوڑا نہ بھاگ جائے، کوئی سامان چوری نہ کر لے، کوئی درندہ آ کے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے چوکیدار نہیں رکھا جا رہا۔ کس لیے چوکیدار کو رکھا جا رہا ہے؟ ایک بندہ کس لیے جاگنے لگا ہوا کہ ہماری فجر کی نماز فوت نہ ہو جائے۔ سیدنا بلال جاگنے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہوئی اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ حادثہ پیش آتا ہے، اس پوری امت کے لیے ایک الگ مسئلہ آیا، سامنے آ گیا، ایک آسانی سامنے آ گئی۔ آنکھ نہیں کھلی کسی کی، سورج چڑھ چکا تھا، آنکھ کھلی، اللہ اکبر، سب پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو، اس جگہ پہ شیطان نے ہمارے ساتھ رات بسر کی ہے، اس جگہ شیطان نے ہمارے ساتھ رات بسر کی ہے، یہاں سے نکلو۔
उस जगह को छोड़ दिया, थोड़ी दूर आगे गए, जाके दोबारा क़याम किया, सामान रखा, सैयदना बिलाल से कहा कि आप इकामत कहें। इकामत कही गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। अगर किसी उज़र की वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से अगर इंसान से नमाज निकल जाती है, नमाज रह जाती है, इंसान फौरन या उस वक्त अदा कर ले जब उसको याद आ जाए। ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए एक मसला रख दिया, एक आसानी रख दी। ग़ज़वा खंदक का मौका है, सारे के सारे मुशरिकीन यहूदी मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर हुए। इस लश्कर का मुकाबला करना आसान नहीं था। खंदकें खोदी जा रही है, मदीने का दिफा किया जा रहा है, असर की नमाज रह गई, मगरिब की नमाज रह गई, इशा का वक्त आ गया, खंदक खोदी जा रही है। आप अलैहिस्सलाम आए और आपने कहा अल्लाह इनके पेटों को जहन्नम से, उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे कि इन्होंने हमें हमारी नमाजों से गाफिल कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने तरतीब के साथ सूरज गुरूब होने के बाद असर की नमाज अदा की, फिर मगरिब, फिर इशा की नमाज अदा की। इंसान किसी मसरूफियत की वजह से, किसी उज़र की वजह से नमाज का वक्त निकल सकता है, लेकिन अगर नमाज से फौत हो गई, निकल गई, तो ऐसा ना हो कि वो नमाज को छोड़ के बैठ जाए। फरमाया वो नमाज को अदा करे, तरतीब के साथ अदा करे, ये अफजल है। अगर कोई नमाज जमात के साथ मिल जाती है, उसको अदा कर ले, बाकी नमाजें बाद में अदा कर ले, ऐसा भी किया जा सकता। नमाज की अहमियत आज हमारे दिलों में नहीं रही, और नमाज और वजू की हिफाजत, इसको रिबात करार दिया गया, सरहदों की चौकीदारी करार दी गई, मोर्चे पर खड़ा रहना करार दिया गया। आज हमने मोर्चे छोड़ दिए, आज हम सरहद की हिफाजत पर तैनात ही नहीं है। हम किबला अव्वल की हिफाजत कैसे करेंगे? किबला अव्वल की जिन्होंने हिफाजत करनी थी, उन्होंने अपनी नमाजों की हिफाजत की, वो दुनिया में भी कामयाब हुए, उनको दुनिया में भी जन्नत की बशारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मिली, और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में इक़्तिदार भी दिया। अगर आज हम अपने दिलों के अंदर नमाज की मोहब्बत और अहमियत को बिठा लें और नमाज को उसी तरह अदा करें जिस तरह हमें नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया, तो यकीनन अल्लाह ताला आखिरत में भी हमें अजर से नवाजेगा, जन्नत अता फरमाएगा, और दुनिया में भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।